عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ جب دیکھتے تھے نا ان لوگوں کو جو دروازے پہ آگ لے کے آئے تھے، تو روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ دیوار کا رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں جا لینے تو پھر جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ دیوار کا رخ کیوں کر لیتے ہیں؟ کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ کہ مولا کیوں، کیا یاد آتا ہے؟ کہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرتا نظر آتا ہے، کہ وہ میں دروازہ نہیں بھول سکتا۔ کہ مولا امام حسین پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو آپ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میں آج پیش کر رہا ہوں۔ بہت بزرگ ایک عالم دین تھے، امام حسن کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھ کے گھر چلے گئے تو خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں، بہت بڑے ایران کے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو مولا نے کہا کیا بات ہے، تو میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا، تو میرے آسان مصائب کیوں پڑھتا؟ کہ مولا میں بتاتا ہوں آپ کے رونے والوں کو، ایک ہی امام ہے جن کو جب زہر دیا ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے، ان کا کلیجہ گھل گیا تھا، ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کہ نہیں میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی آدمی جس کو باہر آرام سکون نصیب نہ ہو، گھر میں آتا ہے، گھر میں سکون میں سے ملتا ہے، لیکن ایک ہمارے ایسے امام ہیں جو گھر میں بھی آتے تھے تو جو بیوی تھی جودا وہ زہر دینے والی تھی، مولا کو گھر میں بھی چاہنے دیتی تھی، گھر میں بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، واحد امام ہیں جن کا گھر سے جنازہ گیا پھر گھر واپس آ گیا، واحد امام ہیں جن کا جنازہ واپس آ گیا ہے، جنازہ چلا، تشییع جنازہ ہوئی، پہلا خاندان اہل بیت میں جنازہ تھا جس کا تشییع جنازہ ہوا، گھر میں جنازہ واپس آ گیا، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا جنازہ جائے تدفین کے لیے پھر واپس آ جائے۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، وہ ایک بہن تھی جو جنازے سے ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ مولا تاریخ میں ایک بہن ہے جو دو بھائیوں کے لاشوں پہ آئی ہے، پہلے بھائی کے لاشے سے تیر نکالے ہیں اور دوسرے بھائی کے لاشے سے ودا کر کے گئی ہیں، لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ گئی ہیں۔ میں رونے والوں کو بتاتا ہوں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں جو بھائی کے لاشے سے تیر نکال رہی تھی۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ امام حسین کا لاشہ تیروں پہ تھا، حسن کے لاشے میں تیر تھے۔ کہا کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے؟ کہ مولا آپ خود بتائیے کون سا مصائب سب سے سخت ہے؟ کہ اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے کہ میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ آگ لگی تھی، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب دروازہ گرا میں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں پہ دروازہ گرا، جب دروازہ گرا لوگوں سے کہنا میری ماں نے آواز دی فضا الیکی، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جب دروازہ گرا میں نے دیکھا میری ماں نے آواز دی فضا۔ کہ جب ایک مرتبہ میری ماں نے سر پہ برقع سنبھالا وہ سب اندر آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں نے کہا فضا مجھے سہارا دے، الگ کر لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں یہ سب سے سخت جملہ نہیں۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا ہے جب وہ امیر المومنین کو لے کے آئے نا، صحن میں باہر لے کے آئے، میرے مولا نے وہ جس نے دروازے کو آگ لگائی تھی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا کہ اگر مجھے پیغمبر کی اجازت ہوتی میں تجھے جان سے مار دیتا، لیکن پیغمبر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا۔ ایک مرتبہ ان ملعونوں نے کہا علی کے گلے میں رسی ڈالو یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، لے چلو۔ جب لے جا رہے تھے روایت کے الفاظ ہے جناب سیدہ نے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی، رک جاؤ۔ ایک ملعون نے کہا کون فوز ذرا سیدہ سے چھڑوا، اس نے تلوار کا دستہ بی بی کے ہاتھ پہ مارا، جیسے ہی ابا کا دامن چھوٹا مولا کہتے ہیں میں 7 برس کا ماں کو دیکھ رہا تھا۔
بس بھی میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مولا حسن مجتبیٰ کے مصائب تمام نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں جب جودہ ملعونہ نے امام کو زہر دیا تو اس کے بعد رونے لگی، جب زہر دے کے رونے لگی نا، مولا نے سوال کیا کیا اب کیوں رو رہی ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تو چاہتی تھی نا زہر دے کے مار دے، تیرا کام ہو گیا، میرے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ کہا نہیں مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی آپ کے بھائی آئیں گے، بہنیں آئیں گی، پوچھیں گے کس نے زہر دیا، آپ میرا نام بتا دیں گے، مجھے ان سے شرم آ رہی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ امام نے کہا پچھلے دروازے سے چلی جا، میں کتنے کریم امام ہے جو قاتلہ کو بھاگنے دے۔ جب وہ بھاگنے لگی امام نے کہا لیکن ایک میری بات سن لے، تو نے جو آج مجھے زہر دیا ہے نا، میری ماں کی بددعا تجھے لگے گی، یاد رکھ وہ جو تجھے معاویہ پیسے دے گا تیرے علاج پہ لگ جائیں گے، تو پاگل ہو کے مرے گی، اور یاد رکھ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی نہیں کرے گا، تو نے مجھے زہر دیا، یاد رکھ پوری زندہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگی، آخرت میں بھی۔ بس میں وہ چلی گئی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ امام حسن بڑے مظلوم امام ہیں، بڑا کم تذکرہ ہوتا نا امام حسن مجتبیٰ کا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام آئے، جیسے ہی آئے نا تو دیکھا کہ بھیا یہ کس نے آپ کو زہر دے دیا، میرے آنکھوں کے سامنے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ جب تش منگوایا نا تو کلیجے کے ٹکڑے آئے، امام حسن نے فوراً کہا اے میرے بھائی حسین یہ تش چھپا دو۔ کہ بھیا تش کو کیوں چھپا دوں گا، ابھی زینب آنے والی ہے، زینب سے میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے، یہ تش چھپا دو۔ روایت کے الفاظ ہیں سارے بہن بھائی آ گئے، سب رو رہے تھے۔ امام حسین نے کہا سب مجھ پہ روئیں، لیکن اے حسین آپ گریہ مت کیجئے گا، اتبکی علیہ ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ اے حسین آپ مجھ پہ رو رہے ہیں، میرا تو جی کرتا میں ابھی بھی آپ پہ روؤں۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا آپ میرے پاس ہے لیکن کربلا میں کوئی نہیں ہوگا، جب شمر کا خنجر ہوگا آپ کا سر خاک پہ ہوگا، میرا سر تو آپ کے زانوں پہ ہے۔ بس بھئی امام حسن نے کہا ہے میرے بھائی حسین سب روئیں، آپ مت روئیے گا، لیکن امام حسین رکتے نہیں تھے، روتے جاتے تھے کہ نہیں بھائی میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، امام حسن نے کہا بھائی مجھے لٹا دیجئے، میرے سینے میں بہت درد ہے۔ امام حسین نے بھائی کو لٹایا، جیسے لٹایا روایت کے الفاظ 1.5 برس کا بچہ کھیلتا ہوا آیا، باپ کے سینے پہ چڑھ گیا۔ ایک مرتبہ جناب فروا آگے بڑھیں گا، قاسم بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں درد ہے۔ امام حسن نے کہا رک جاؤ فروا، قاسم کو سینے سے مت اتارو، قاسم کو سینے سے مت اتارو، جب یہ سینے سے لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو بہت زور سے پیار کیا، پیشانی کو چوما، گلے کو چوما، پھر کہا فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ مجھے قاسم کا سراپا یاد آتا ہے، میرا دل کہتا ہے امام حسن کی آنکھوں میں کیا آ رہا تھا جو بار بار رو رہے تھے، جانتے کیا آتا ہوگا؟ مولا دیکھتے ہوں گے میرا بیٹا گھوڑے سے گرا، گھوڑے تر گھوڑوں کی ٹاپوں میں لاشا پامال ہو گیا، جب دیکھتے ہوں گے نا بیٹا لاشا پامال ہو گیا، مولا یاد کر کے روتے ہوں گے۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا، تمام ہو گئے مسائل، تمام ہو گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے خود امام حسن کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا۔ معصوم کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ بس بھئی جنت سے حوض کوثر سے پانی آیا، مولا نے غسل دیا، جنت سے کافور آیا، کافور سے ایک مرتبہ کفن دیا، سب کچھ دیا، بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا امام حسن کہتے ہوں گے میرا تو جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھا، میرے بھائی کا جنازہ 3 دن دھوپ میں پڑا رہے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسن نے وصیت کی، کہا بھائی امام حسین سے کہا بھیا مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا، لیکن اگر کوئی جنگ ہونے لگے نا، کوئی دفنانے سے منع کر دے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا، میرے نانا کے شہر میں جنگ نہ کرنا۔ بس میں بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا، جناب زینب دروازے تک آ گئیں۔ جب دروازے پہ آئی نا تو سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روکا کہ بچوں آپ جنازے کے ساتھ نہ جائیے گا، بی بی جانتی تھی نا ابھی حملہ ہونے والا ہے۔ اتنے میں ایک مرتبہ
جیسے ہی پہنچے روضہ رسول پہ کوئی خاتون مجمع کو لے کے آئے، کہا نہیں خبردار ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، پیغمبر کے ساتھ کوئی دفن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کبھی آپ جمل پہ آ جاتی ہیں، آج خچر پہ آئی ہیں، یہ حسین یہ حسن رسول کا نواسہ کا نہیں، مجھے کوئی نواسہ نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا تیر برساؤ اگر جنازہ واپس نہ جائے۔ تیر چلنے لگے، جناب عباس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچنا چاہی، کہا مولا امام حسین سے کہا مولا اجازت دیجئے، کہا نہیں عباس اجازت نہیں ہے۔ جناب عباس رونے لگے، کہا مجھے نجف میں بابا کے جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ملی، نہ بھیا حسن کے لاشے پہ تیر برسے اجازت ملی، میں کہوں گا مولا ابھی صبر کیجئے، کربلا میں بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اجرکم اللہ، بس پہ ایک جنازہ واپس آیا، جناب زینب ابھی بھی دروازے پہ تھی، جنازہ واپس آ گیا، اب کفن سفید نہیں تھا، کفن سرخ ہو گیا تھا۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں ذرا آ کے دیکھو یہ آپ کا حسن۔ ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، بی بی روتی جاتی تھی۔ میں نے تمام کر دیا، ایک جملہ کہوں، جب جناب زینب ودا کر رہی تھی کہ پہلا جنازہ اٹھا تھا خاندان اہل بیت سے، پیغمبر کو گھر میں دفنایا، جناب سیدہ کو چھپا کے دفنایا، امیر المومنین کو چھپا کے دفنایا، یہ پہلا تشییع جنازہ تو مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کا نواسہ پہلا جنازہ اٹھا ہے، تم نے اس پہ اتنے تیر مارے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بی بی ابھی اور دیکھیے گا، کربلا میں لاشے پہ تیر نہیں برسائے جائیں گے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون